السلام علیکم کلاس 4. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بیٹا اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں. ہم نے جو لاسٹ چیپٹر کیا تھا وہ کیا تھا وضو کا. آج ہم اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے. حقوق العباد. باب پنجم حقوق العباد. حقوق العباد کیا ہوتے ہیں؟ حق کی جمع حقوق ہیں. حق کی جمع کیا ہے؟ حقوق. کیونکہ بیٹا یہاں پر ہمیں جو دو لفظ دیے گئے ہیں وہ ہمیں جمع کے الفاظ دیے گئے ہیں. حق کی جمع حقوق ہے. عبد کا مطلب ہے بندہ. عبد کا مطلب کیا ہے؟ بندہ. اور عبد کی جمع عباد ہے. حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق. حقوق العباد کا کیا مطلب ہے؟ بندوں کے حقوق. کیا بیٹا آپ کو پتہ ہے حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ کے حقوق اور حقوق العباد بندوں کے حقوق. اس دنیا میں بسنے والے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں. اسلام میں اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے. جیسے کیسے؟ والدین پہ بچوں کا حق، بچوں پہ والدین کا حق، رشتہ داروں کے حقوق اور بہن بھائیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حقوق، ہمسایوں کے حقوق. اس طرح کے حقوق جو ہیں وہ بندوں کے ایک دوسرے کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندے خود معاف نہ کر دیں. جی بیٹا کم ٹو دا نیکسٹ پیج. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کا دوسرے بہت سے انسانوں سے واسطہ رہتا ہے. واسطہ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے. ہمارا گھر جس محلہ میں ہوتا ہے وہاں ہمارا تعلق پڑوسیوں سے اور آس پاس کے گھروں میں رہنے والوں سے ہوتا ہے. جیسے بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کلاس فیلوز ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کی اسٹریٹ میں، آپ کے محلے میں یا آپ کے بلاک میں ارد گرد کے بچوں سے بھی آپ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائیوں کے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا تعلق اپنے رشتہ داروں، خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی وغیرہ سے ہوتا ہے. ایسے ہی جس اسکول میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں جماعت میں ساتھ پڑھنے والے دوسرے طالب علموں سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے. اگر ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بس میں ارد گرد بیٹھے لوگوں سے بھی کچھ وقت کے لیے تعلق رہتا ہے. ہر اس فرد کا ہم پر حق ہے جس سے ہمارا تعلق. اسلام نے سب کے ساتھ تعلق ہے. اسلام نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ہر اس کام سے روکا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کی ضروریات کا خیال رکھیں. اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کریں. بزرگوں. اسی طرح معاشرے میں بسنے والے غریب لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ غریب لوگوں کا ہمارے مال میں حق ہوتا ہے. ہم نے ان کے حقوق اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کرنے ہوتے ہیں. بزرگوں اور بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنا بھی ہم پر لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. اگر کسی دوسرے شخص کو آپ کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی اس کی ختم ہوتی ہے تو بیٹا وہ شخص کون ہے؟ بہترین. اسلام ہمیں ہر کسی کی خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، خیر خواہی بھلائی کرنے کی. کوئی مسلمان کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے اور اس کو نیچا دکھانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. اگر کوئی ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں میں سے بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرنی چاہیے. تیمارداری مطلب مزاج پرسی، اس کو جا کے اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اس کو پوچھنا چاہیے. اگر کوئی کسی مصیبت کا شکار ہو تو اس کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے. ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرنا اور مسکرا کر ملنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان کاموں کو پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی اور بندوں کے کام آنے پر بہت اجر و ثواب ملنے کی خبر دی. جی بیٹا آپ اس کی ایکسرسائز دیکھیں. خالی جگہ. مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں. اس دنیا میں بسنے والے تمام انسان اللہ کے کیا ہیں؟ بندے. اللہ کے کیا ہیں؟ ہر اس فرد کا ہم پر ڈیش ہے جس سے ہمارا تعلق ہے حق. اگر کوئی مصیبت کا شکار ہو تو اس کی ہر ممکن ڈیش کرنی چاہیے مدد. بزرگوں اور ڈیش لوگوں کی خدمت کرنا ہم پر لازم ہے بوڑھے. جی بیٹا یہ جو آپ نے غلط درست ہے یہ آپ نے ریڈنگ اگین کرنی ہے اور اس کو خود آپ نے ڈن کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.